بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی فرعون کے پاس۔ آپ چھوٹے تھے تو اس کے پاس رہے، اور آپ جب بڑے ہو گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے، آپ نے وہاں پہ قدم رکھا تو اللہ پاک نے آپ کو حکمت عطا فرمائی اور علم لدنی آپ کو اللہ پاک نے جو ہے نا دیا۔ اب حضرت موسیٰ جو ہے فرعونیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کا حکم پہنچاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ کے قریب آنے لگے۔ فرعون کو یہ بات جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو میرے پاس لے کے آئیں۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اس شہر کو چھوڑا۔ جب شہر کو چھوڑا، دوسرے شہر میں گئے، وہاں پہ آپ نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ قرآن پاک میں ارشاد آیا ہے کہ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، کہ وہاں پہ دو مرد لڑ رہے تھے۔ جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کا تعلق تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ اور ایک کا تعلق تھا فرعون کے ساتھ، وہ قبطی تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ کی طرف سے تھا اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ اب حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، فوقدہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے قبطی کو، فرعونی کو ایک مکہ مارا، فقدہ علیہ، وہ جو قبطی تھا وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہے۔ آپ پریشان ہوئے اور آپ کو اب ڈر لاحق ہوا کہ فرعون کو جب پتہ چلے گا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب آپ اس ڈر کی وجہ سے آپ نے جو ہے نا پریشان تھے۔ اگلے دن پھر جب صبح کی، وہی جو بنی اسرائیل کا کل لڑائی کر رہا تھا، اس نے اگلے دن پھر کسی بھی نہیں جو ہے نا فرعونی کے ساتھ لڑ پڑا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت کہا کہ تو جو ہے نا تیری وجہ سے مسائل کھڑے ہوں گے، تو گمراہ بندہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ نے اس اپنے بنی اسرائیل والے کو ڈرایا، دھمکایا اور اس کو جھڑکا، اور جب یہ بات کی تو آپ قریب گئے تو اس نے کہا کہ تو لگتا ہے، حضرت موسیٰ کو اس نے کہا کہ شاید تو بھی آج مجھے مارے گا جیسے تو نے کل قبطی کو مارا۔ اب یہ بات قبطی سن رہا تھا، فرعونی، وہ بھاگتا ہوا گیا فرعون کے پاس۔ اس نے کہا فرعون، کل جو ہمارا بندہ مرا ہے وہ حضرت موسیٰ نے مارا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو بھیج دیا، بھی پھر حضرت موسیٰ کو تلاش کر کے میری جو ہے نا بادشاہت میں لے کے آؤ۔ ادھر سے حضرت موسیٰ کا ایک چاہنے والا ایک شخص بھاگتا ہوا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، قال ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، وہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، فاخرج انی لک من الناصحین، آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ نے اس بندے کی جو ہے نا بات مانی، اور آپ مصر کو، جس جگہ پہ آپ نے پرورش کی، بڑے ہوئے، اس جگہ کو آپ چھوڑ کر مدین کی طرف نکل پڑے کہ ولما توجہ تلقاء مدین، آپ مدین کی طرف گئے۔ مدین اور مصر کا، ان دونوں کا درمیان میں 8 دن کا سفر ہے، اور مدین وہ شہر تھا جہاں پہ فرعون کی سلطنت ختم ہو جاتی، فرعون کا وہاں پہ کسی چیز کا دخل اندازی اس کی نہیں تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ دریا کے کنارے آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 عورتیں، نوجوان لڑکیاں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا بھی آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارا باپ جو ہے نا ایک بڑا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اور ہم عورتیں ہیں، جب یہ سارے کنویں سے پانی پلا کے چلے جائیں گے، بعد میں جو پانی بچے گا ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے، بکریوں کو پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دوسرے کنویں کی طرف گئے، اور وہ ایک وہاں پہ پتھر وزنی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس پتھر کو، جس کو 10 بندوں اٹھا سکتے تھے، آپ نے اکیلے اٹھا کر اس کو سیٹ پہ کیا اور پانی پلایا۔ وہ پانی جو ہے نا اپنے جانوروں کو عورتیں پلا کر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ وہیں پہ ہیں۔ وہ عورتیں جب گھر پہنچی تو ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے والد پریشان ہوئے کہ آج تو بیٹیاں جلدی آ گئی ہیں جو ہے نا پانی پلا کے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیسے ہوا؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ آج ایک شخص آیا تھا، ایک نیک تھا، امین تھا، مضبوط تھا، اس نے جو ہے نا وہ پلایا ہے۔ تو ان میں سے آپ نے حضرت شعیب نے فرمایا کہ جاؤ ان کو جو ہے نا بلا کے آؤ۔ تو قرآن فرماتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک بہن آئی حضرت موسیٰ کے پاس اور فرمایا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما اسقیت لنا، کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ جو آپ نے جو ہے نا پانی پلایا ہے ہمارے جانوروں کو اس کی اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم نیک کام کی، اچھے کام کی اجرت نہیں لیتے۔ لیکن وہ آئے تو آپ کے آنے کا انداز کیا تھا؟ پہلے آگے لڑکی چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے لڑکی تو پیچھے چل، آگے میں چلتا ہوں، ایک پردے کی وجہ سے، حیا داری کی وجہ سے۔ تو وہ آئے تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ نے اپنے سارے واقعات جو پیچھے گزرے تھے وہ آپ نے سنائے۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا قال لا تخف، اے موسیٰ آپ خوف نہ کریں، نجوت من الظالمین، آپ نے ظالم قوم سے اب نجات پا لی ہے، ان کا یہاں پہ کسی قسم کا بس نہیں چلتا۔ تو ان میں سے ایک، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا اے بابا حضرت موسیٰ کو ہم اپنے پاس نہ رکھ لیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام راضی ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جس کا نکاح ہونا تو حضرت صفورہ تھی، اور شرط لگائی کہ مہر کے اندر 10 سال یا پھر 8 سال آپ ہمارے پاس خدمت کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے حامی بھر لی، لیکن آپ نے فرمایا 8 سال یا 10 سال ان دونوں میں سے جو میری مرضی ہوگی میں پوری کروں گا۔ تو وہ آپ کرتے رہے، جب 10 سال پورے ہو گئے تو آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر آپ وہاں سے نکل پڑے۔ جب راستے میں آئے سردی کا موسم تھا، رات اندھیری تھی اور بارش کا بھی موسم تھا، جنگل کے اندر آپ راستہ بھول گئے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک روشنی جو ہے نا نازل کی اور حضرت موسیٰ اس روشنی کے پاس گئے، اور وہاں سے آپ کو پھر دوبارہ آپ جو ہے نا مصر کی طرف آئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف ہجرت اور آپ کے مکہ مارنے سے ایک جو ہے نا قبطی جو ہے نا ہلاک ہو گیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام انبیاء کرام پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔